السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدھیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کہانی مدھیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے ساتھ جیا کی ایپیسوڈ 2 لے کر آئی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ زنائشہ کے ساتھ وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ جیسے معلومات کا سمندر تھی۔ ابتسام کی علم کی طلب اس سے باتیں کر کے پوری ہوتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا زنائشہ کے ساتھ پا کر۔ اسے ایسے ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے پتہ چلا انسا کی شادی ہے، سب نے اسے بلایا، اس نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا اور انسا کو بہت سے گفٹ بھجوائے۔ انوشا آپی کی شادی کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا گھر کا اور وہ وہاں نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اکثر دکھی ہو جاتا تھا۔ ان دنوں وہ روز ہی گھر پر بات کرتا، ویڈیو کال پر شادی کی تیاریاں دیکھتا اور خود کو وہاں سمجھ کر بہل جاتا۔ ایک دن وہ انوشا آپی سے بات کر رہا تھا جو آج کل زیادہ ہی آئی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا ایان پاس کھیل رہا تھا۔ آپی سے بات کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا۔ علیزے تیزی سے روم میں آئی اور بولنے لگی، آپی یہ دیکھیں، یہ شرٹ بہت ٹائٹ ہے، یہ نہیں صحیح سلی۔ اف اب کیا ہوگا؟ تھوڑے سے تو دن رہ گئے ہیں فنکشن میں۔ آپی اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور ابتسام کی نظریں ساکت رہ گئیں اور علیزے کو دیکھتا رہ گیا۔ علیزے اتنی خوبصورت ہے، اسے پتہ ہی آج لگا۔ سادہ سا معصوم چہرہ، بال اتنے لمبے، جب وہ آیا تھا تو چھوٹے تھے، آنکھیں بڑی بڑی کاجل سے بھری اور ہنستے ہوئے اس کے گال کے ڈمپل وہاں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے سراپے پر ٹھہر گئی، دوپٹے کے بغیر اس کا سراپا۔ ابتسام کو جھجک سی آئی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے زنائشہ کی تصویریں دیکھنے لگا اور تھوڑی کوشش سے ہی اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ شادی کا فنکشن گزر گیا، تصویریں ملتی رہیں اور جانے انجانے علیزے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تصویروں میں جیسے زندگی نظر آتی۔ زوم کر کے علیزے کو دیکھتا، مہندی کے فنکشن میں گھاگھرا چولی اور ناک میں نتھلی ڈالے، وہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک تصویر میں تھوڑی حیران سی جس میں اس کی آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھیں، وہ دیکھتا رہا، پھر اس کو اسکرین سیور پر لگا لیا اور اپنے دل کی بے ایمانی پر بڑا حیران اور کنفیوز تھا۔ گھر آتے ہی لیپ ٹاپ پر جیا کو دیکھنا اس کی روٹین بن گئی۔ زنائشہ کافی بار شکوہ کر چکی تھی کہ اب زیادہ بات نہیں کرتے، ابتسام ٹال جاتا جو خود کو سمجھتا اور زنائشہ سے بات کرنے لگتا۔ ہوٹل کے محصور کن ماحول میں وہ ڈنر کرتے ہوئے زنائشہ بڑی ادا سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابتسام نے اسے دیکھا تو چین سے تصویر میں جیا کا تصور آ گیا۔ اس نے خود کو سمجھایا اور توجہ سے زونی کے دیکھ کر تعریف کی، اور اس وقت وہ خود کی منافق سا لگا۔ وہ بار بار زونی کو دیکھتا اور سوچتا، کیا میں اسے پسند کرتا تھا؟ مگر کیوں؟ یہ مصنوعی میک اپ زدہ چہرہ، شولڈر کٹ بال، کیا دیکھا میں نے؟ اس کا کانفیڈنس بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دن گزرتے رہے، گھر سے آنے والی تصویریں میں جیا نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک دن زحا سے آ کر بول ہی دیا، علیزے کی پکس نہیں ہوتی، تو کہنے لگی دیر تھی، جیا کی تصویریں ہی تصویریں آنے لگی۔ کبھی وہ کوکنگ کر رہی تھی، کبھی آٹا منہ پر لگا کر کہیں لان میں پودے لگا رہی ہوتی تھی، کہیں کرکٹ کھیل رہی، کہیں امی کے ساتھ، کہیں چچی کے ساتھ، اور ایک تصویر میں طلحہ کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ طلحہ ساتھ بے تکلفی سے ہنستے ہوئے ابتسام کو بہت بری لگی۔ ایک دن زویا نے بتایا، سمیع بھائی جیا کا رشتہ آیا ہے، اچھے لوگ ہیں، ابا سوچ رہے ہیں، اور طلحہ بھائی پھپھو کا بیٹا بھی رشتہ بھیج چکا ہے۔ گھر کے بڑے سوچ رہے ہیں، حمزہ چھوٹا ہے، نہیں تو اس سے کر دیتے جیا کی شادی۔ جیا میں نے جان سے سب کی، وہ
پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی نروسنس کو کنٹرول کیا اور بے چینی سے سگریٹ سلگتا کر کھڑکی پر آ گیا۔ یہ کیسی آگ تھی، یہ کیسی تپش تھی، وہ جیا کو جانے لگا تھا۔ وہ کیا کرے اب، کیسے بابا سے بات کرے، کیسے چاچو سے بات کرے۔ چاچو ہرٹ ہوئے تھے، وہ معاف کریں گے میرا فیوچر جاب۔ وہ سوچتا رہا اور سلگتا رہا، وہ سمجھدار سنجیدہ سا بندہ کیا کر رہا ہے، کیوں، اور وہ ایک بے وقوف سی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ اس نے پھر لیپ ٹاپ آن کیا اور جیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ شاید وہ جیا کو لاشعوری طور پر شروع سے ہی سوچتا رہا ہے، ورنہ حسین لڑکیاں تو وہ روز دیکھتا ہے۔ شاید وہ اس سے تب بھی چاہتا تھا جب وہ 2 سال کی تھی، اس کی گال پر تھپڑ مار کر رلا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب انوشا آپی کی شادی پر مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر لگا بیٹھی اور سوری سمی بائی کہتی بھاگ کر چل گئی۔ شاید یہ جھنجھلاہٹ اسے اسی لیے تھی کہ اس کو سوچتا آیا چاہے غصہ ہی جیا میری ہے، بس صرف میری، ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے وہ زنائشہ کے لیے اداس تھا، جس نے دوستی کا حق ادا کر کے مسکرا کر الوداع کیا۔ جو بھی تھا، زونی ایک اچھی لڑکی تھی، اس کا دل دکھا تھا۔ گھر آ کر سب سے مل کر وہ رو پڑا۔ ابا اور چاچو کتنی دیر تک اسے گلے لگائے رہے۔ امی کی گود پر سر رکھ کر اس کی ممتا محسوس کر کے وہ حیران تھا کہ وہ اپنا سے کتنا ترسا ہوا تھا۔ اس کی نظریں علیزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، وہ نظر نہ آئی۔ ایک دن پورا گزرا، وہ نہیں سامنے آئی۔ اس نے اب کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر وہ پورا دوسرا دن، پھر تیسرا، آخر صبر مشکل ہو گیا۔ اس نے زوہا سے پوچھا، اس نے بتایا کہ آپ نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اس کی باتیں اس نے سن لی تھی جب آپ نے انکار کیا تھا، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ بے چینی سے ہو کر چچی کی پورشن میں آ گیا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا، الجھے ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، گرمی سے چہرہ سرخ لیے، اور کچن سے پانی پینے گئی، اور ابتسام اس کے پاس چلا آیا اور اسے دیکھتا رہا۔ علیزہ کے رویے پر غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف شو کر رہی تھی، وہ اس کی بڑی پیارے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اترتا رہا۔ وہ علیزہ کے سامنے مجرم سا سمجھتا رہا کہ چچی نے بلایا۔ واپسی آیا تو لاؤنج میں علیزہ نہیں تھی۔ وہ پیپر تھا جس نے اس کو نئی زندگی دے دی اور ذہن پر چھائی کیفیت ڈھال دی۔ وہ جیا نے انکار کر دیا۔ ابتسام چپ سا بیٹھا رہ گیا۔ جب پپا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا، بابا پلیز کچھ دیر کریں، بابا پلیز۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کی طرف محسوس کی۔ بیٹا، وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی ہے۔ اگر تم اپنا رویہ درست کرو، اس سے اب معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے کہ جیا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی نہیں کوئی اعتراض، مگر ہماری جیا کو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کیسے منائے کہ اسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر ہے، محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ابتسام گھٹنوں کے بل کرش پر بیٹھا گیا اور شرماتے ہوئے سر پاپا کی گود میں رکھ دیا۔ صبح صبح ورک کے غرض میں ابتسام روم سے نکلا تو لان میں علیزہ کو دیکھ کر ٹھک ٹھک کیا۔ علیزہ شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال کمر پر بکھرے اور سفید سور، اس وقت کوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ دیکھتا دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا، علیزہ نے چونک کر دیکھا اور سنبھل کر بات کر بولی، میرا نام علیزہ ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کریں۔
ابتسام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، ٹکا سا جواب آیا۔ کچھ تو ریزن ہوگا۔ میں چاہتا ہوں ہم بات کر لیں کھل کے۔ کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی، یہ کہہ کر علی سے اٹھی کرنے لگی۔ ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑنا کر روکنا چاہا۔ علی سے میری بات سنو ایک بار۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی آپ سے شادی، کسی بھی چرسی نشئی سے کیوں نہ کرنی پڑے، آپ سے نہیں کرنی شادی، سن لیا؟ ابتسام کنگ سا بیٹھا رہ گیا، علی سے لان کی طرف چلنے لگی۔ پھر علیزہ نے بالوں کا جوڑا بنایا، سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کر باہر نکلنے کے لیے چلنے لگی۔ ابتسام نے خود کو ہمت اور حوصلے کرنے کے کہا، ابھی اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی، لگا تھا کہ علی سے چیختی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بڑا سا کتا بھی گیٹ کے اندر تک آیا۔ بچاؤ کتا، بچاؤ بچاؤ! کتا بیچارہ اس کے صحن کو دیکھ کر یا ابتسام کو دیکھ کر واپسی بھاگ گیا۔ ابتسام نے دل ہی دل میں کتے کا شکر ادا کیا اور شرارت سے بولا، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ تم لڑکیوں کے ڈرامے بہانے سے گلے لگ گئی۔ جیا نے شرمندہ سی ہو کر اس کی شرٹ چھوڑ دی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے ابتسام کی جاندار قہقہا سنائی دیا، سنا ہے ایک لڑکی سرِ عام سمیع بھائی سے لپٹ گئی؟ حمزہ صبح سے نہیں پتہ نہیں کتنی بار زوہا سے چھیڑ چکی تھی، وہ 2-3 بار تو لڑائی بھی ہوئی، مگر زوہا بھی زوہا تھی، اس کا جینا حرام کر رہی تھی۔ علی سے اب تنگ آ کر اس کا اگنور کر کے بلا دار پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ واہ جیا، مزہ آ گیا بھائی، کہہ رہے تھے اس نے ایک اور پراٹھا لاؤ۔ حمزہ سے کہو میں نوکر نہیں لگی۔ یار حمزہ نہیں، سمیع بھائی ناشتہ کر رہے ہیں۔ چاچو ساتھ حمزہ تو نیچے جا چکا۔ کیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ علیزہ نے غصے سے کیا۔ یہ میرے چاچو کا گھر ہے، اس لیے جواب کہیں اور سے آیا۔ ابتسام نے کئی نظریں اس پر ڈالی اور ٹشو پکڑ کر اس کے ماتھے سے آٹا صاف کیا اور اس کے سامنے سے پراٹھا اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہائے ہائے، اف اف، کیا کیا سین چل رہے ہیں ہمارے گھر! زوہا نے بولتے ہوئے اسے ہلایا اور کوئی سی چپ چپ اپنے روم میں آ گئی۔ ستارے گر بتا دیے، سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہید کے پیتے، تلخ قیام سے پہلے، یہ ہم جو لکھتے رہتے ہیں، ہماری آپ بہتی ہیں، یہ دکھ تحریر کب ہوئے، کسی الہام سے پہلے۔ عجیب سی گھٹن، عجیب سی بے چینی نے کل علیزہ کا عطیہ کیے ہوئے تھا۔ ابتسام کا لہجہ اس کی کھلی بات نہیں، اف وہ کیا گھبراہٹ میں نہ سمجھ پائی کیوں اندر کی طرف نہ گئی۔ صبح والی حرکت سے وہ دل ہی دل بے چین اور شرمندہ رہ سکتی رہی۔ صبح وہ شاور لینے کے لیے باہر آئی اور اوپر کوئی نہ تھا اور ابو امی نیچے والے پورشن میں تھے۔ وہ بھی نیچے آ گئی اور سیدھا کچن میں جا کر تائی امی کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے تائی۔ اس کے چہرے کو غرور سے دیکھا، سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جیا کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اماں، رات پڑھتی رہی نا، اس لیے نیند نہ آئی، ٹھیک سے سر درد ہے۔ یہ کہہ کر علیزہ نظریں چرا گئی۔ ارے آگ لگی ایسی پڑھائی کو منحوس مارو نے، کتنی مشکلیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہائے میرا بچہ! یہ کہہ کر تائی نے ماتھا چوما
اسی وقت ابتسام کچن میں آیا اور گلا گنگار کے ساتھ اپنے مضبوطی کا احساس دلایا۔ علیزہ نے بڑی رکھائی سے منہ موڑا اور اسٹول کھینچ کر وہیں سلیب پر ناشتہ کرنے لگی۔ امی کدھر ہیں تائی امی؟ بیٹا وہ انسا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بلایا۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل میں وہ فارغ نہیں ہونے والی ہے، اس لیے۔ ارے ہاں، ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ جیا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ فریج کا جائزہ لیتا ابتسام اس کو دیکھتے ہوئے شرارتی سے بولی، ہمارا یہاں نہیں، انسا اور ہارون کا۔ علیزہ گڑبڑا گئی اور اسے لگا جیسے نوالا گلے میں پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ سمیع شرم کرو، بدتمیز بچی گھبرا گئی۔ امی میں نے کیا کیا؟ اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی اور ہنسنے لگا اور جیا کے پیچھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے سمیع، حمزہ، آج فوزیہ آ رہی ہے اسلام آباد سے شام کو، تائی ابو نے فون بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلو جی ہم تو گئے۔ اب حمزہ بولا۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریب جاری تھی، سب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ علیزہ تائی ابو کے پاس فرش پر فلور کے پاس بیٹھ گئی اور ساتھ ہی ساتھ سیاست کے بارے میں اپنی رائے دینے لگی۔ ابتسام بڑے دھیان سے سننے لگا۔ تائی ابو، جب میں کسی غریب بچوں اور عورتوں کو دیکھتی ہوں نہ تو سڑکوں پر کوڑا چنتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جن کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے پہننے کے لیے، جن کا بچے کسی فرمائش، کسی لاٹ کے بغیر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، یا مزدوروں کا جو سارا دن محنت کرتے ہیں مگر پھر پیٹ کھانا اور آرام نہیں ملتا، تب میرا دل چاہتا ہے کہ سب سیاستدان کو لائن میں کھڑا کر کے مار دوں۔ اب امید ہے کہ غریبوں کا بھی پتہ کچھ سوچا جائے۔ بیٹا اللہ کرے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ بات، دیکھو مخالف کے چہرے۔ حمزہ نے کہا، ہاں ہاں، واقعی جیسے پھپھو کا بنتا ہے اکثر۔ جیا بول کر خود ہنسنے لگی۔ دیکھ لیں تائی ابو، میں نے بولا تھا نا کہ اس بار خان وزیر اعظم ہوگا، مان مجھے۔ تائی ابو مسکرائے۔ یہ ہے جیا کی ایپیسوڈ 2۔ اب ہم ملیں گے ایپیسوڈ 3 میں۔ جب تک لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ بائے بائے۔